دنیا میں ہر خاتون زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پہ کم از کم ایک مرتبہ وہ وائلنس کا شکار ہوئی ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 25 سب آرٹیکل 2 وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف دا سیکس پروٹیکشن دیتا ہے۔ قوانین تو موجود ہیں لیکن آگہی نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ابیوز آ رہا ہے، جو ٹیکنالوجیکل ابیوز آ رہا ہے، سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے کا دھیان رکھیں گے تو پھر اس طرح کی کسی قسم کی کوئی نوعیت ان کے سامنے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور یہ دن صرف اعداد و شمار کی یاد دہانی نہیں ہے بلکہ ہر عورت کے حقوق، تحفظ اور معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں شعور بڑھانے کا موقع ہے۔ اور اس ٹاپک کو شامل کرنے کا بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم مزید اس چیز کو آگے بڑھائیں اور شعور جو ہے وہ اجاگر کر سکیں۔ اور اسی سے متعلق جناب WHO کی رپورٹ ہے جس کے مطابق دنیا کی 1/3 خواتین یعنی تقریباً 840 ملین کے قریب عورتیں اپنی زندگی میں شریک حیات کے تشدد یا جنسی تشدد کا سامنا کر چکی ہیں۔ صرف پچھلے ایک سال میں 316 ملین خواتین اور لڑکیوں نے جسمانی یا جنسی تشدد برداشت کیا۔ یہ اعداد و شمار یاد دلاتے ہیں کہ تشدد کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ محفوظ عورت محفوظ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی اہم اور سینسیٹیو ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ریلیشن شپ کوچ اعجاز بخاری صاحب، جو بتائیں گے کہ گھریلو اور معاشرتی تعلقات میں خواتین کے تحفظ کے لیے مردوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں معروف وکیل ہیں سدرا سدوزئی صاحبہ، اور قانونی اور سماجی نقطہ نظر سے خواتین پر تشدد کے مسئلے اور اس کے حل پر روشنی ڈالیں گی۔ تو سدرا، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کس قدر ضروری ہے کہ تحفظ دینے کے لیے جو اقدامات ہیں خواتین کو، چاہے وہ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، وہ ان کو کتنا زیادہ بڑھانا چاہیے، کتنا زیادہ انہینس کرنا چاہیے، اور جو ابھی تک جو انتظامات ہیں کیا وہ کافی ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ آپ نے نا WHO کی ایک رپورٹ کا ذکر کیا تھا اپنے گفتگو کے دوران، تو یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کروں گی کہ دیکھیں بہت سارے کیسز جو کسی بھی رپورٹ کا حصہ بنتے ہیں وہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں، اور رپورٹڈ کیسز وہ والے کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے اگینسٹ آواز اٹھا دی جاتی ہے۔ آئے دن ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے ہر معاشرے میں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹڈ نہیں ہوتے کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، جیسے کسی سوشل سٹگما کی وجہ سے، ٹبو کی وجہ سے، یا فیملی پریشر کی وجہ سے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کیسز جو ان رجسٹرڈ چلے جاتے ہیں۔ ہر خاتون دنیا میں ہر خاتون زندگی میں کسی نہ کسی اپنے مرحلے پہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہوئی ہے، ایک دفعہ ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہے۔ چاہے آپ کو وائلنس آپ کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ سے ملا ہے، چاہے آپ کو وائلنس اپنے سبلنگس کے سے ملا ہے، چاہے آپ کو ہراسمنٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر فیس کرنی پڑی ہے یا اپنے ورک پلیس پہ فیس کرنی پڑی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کوئی خاتون جو ہے وہ ان تمام مسائل کا شکار نہیں ہوئی۔ سو بہت سارے آپ دیکھیں کہ 90% لوگ تو اس چیز کو رپورٹ بھی نہیں کرتے۔ سیکنڈلی، آپ نے بات کی کہ کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے وہ سٹیپس موجود ہیں کہ جس کے تحت ہم جو ہے سیف گارڈ کر سکیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25 سب آرٹیکل 2 ہر انسان کو وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف دا سیکس اینڈ جینڈر سیفٹی کا پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہماری آتی ہے خواتین کی سیفٹی کے حوالے سے، ہمارے پاس پروونشل لیول کے اوپر اور ہمارے پاس فیڈرل لیول کے اوپر یعنی نیشنل لیول کے اوپر بہت ساری لیجسلیشنز موجود ہیں، جس کے اندر ورک پلیس ہراسمنٹس موجود ہیں، اس کے اگینسٹ جو ہے ہمارے پاس پروٹیکشنز موجود ہیں۔ ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بھی لیجسلیشن موجود ہے، یعنی ایک عورت اگر گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہے، اور تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مارا ہے، نشان پڑ گیا ہے تبھی وہ تشدد کنسیڈر ہوگا۔ تشدد کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی قسم کا ایموشنل ڈیمیج دیا ہے، گالم گلوچ کی ہے، ذہنی دباؤ دی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تانا زنی کی ہے اس کے ساتھ، یا پھر آپ نے اس کو کسی بھی حوالے سے بلنگ کی ہے۔ سدرا، اس کی ڈیٹیل کی طرف بھی آپ کی جانب آئیں گے، اور آئین و قوانین کے مطابق کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا خواتین کے رائٹس ہیں، اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آئے روز گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں سوسائٹی میں، تو معاشرتی اور گھریلو تعلقات میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے رویے ہونے چاہیے جو خواتین کے لیے تشدد کے امکانات بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے کون سے رویے ہونے چاہیے جو کم کریں اس طرح کے معاملات کو؟
मैं बहुत शुक्रगुजार आपका कि आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब कभी भी आपके यहाँ आना होता है, मैं एक बात हमेशा आपसे अर्ज करता हूं कि हमें अवेयरनेस की जरूरत है। जब तक आगही नहीं होगी, जिस तरह मैडम फरमा रही हैं कि कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन आगही नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल अब्यूज है ये कोई कम नहीं है। हमारे यहाँ स्टॉकिंग को देख लें तो ये कोई कम नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज हमारे यहाँ ज्यादा हाईलाइट जरूर हो जाता है, जो साइकोलॉजिकल अब्यूज है। अब देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर बनसवर के एक दुल्हन अपने पति के सामने, अपने खावन के सामने आई है और अगर उसने उसकी तरफ नजर भर के नहीं देखा, मैं तो इसको भी अब्यूज समझता हूँ। तो वो किसके लिए संवर के आई थी? वो उसी के लिए तो संवर के आई थी। और जब उस वक्त वो जिस तकलीफ में से गुजरती है, वो ना नजर आने वाला घाव होता है जो उसकी जात का हिस्सा बन के रह जाता है, और वो किसी को बता भी नहीं पा रही होती है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और फिर जब इन लोगों के बाहर पंचायतें लगती हैं तो उसमें मर्द अक्सर जीत जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी होती है जिसको वो सरफेस पर ला ही नहीं सकती। तो जब तक हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, इनको ये जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब एक वालदा अपने बेटी को भेजते हुए ये कह देती है कि इसी तरह होते हैं मर्द, 5, 8, 10 साल में ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब वहां से काम खराब हो रहा है। जो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी खातून, वो अपनी बेटी को भी फिर उसी डगर पे डाल देती है। तो जब तक हम अवेयरनेस की तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। और आजकल जो ज्यादातर हमारे पास जो मामला आते हैं खुला और तलाक तक चले जाते हैं डोमेस्टिक अब्यूज में, उसमें तो ये जो डिजिटल अब्यूज आ रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल अब्यूज आ रहा है, जिसमें फोन को ट्रैक करते हैं, पासवर्ड्स कहते हैं मुझे तो तुम्हारा पासवर्ड किधर है, सोशल मीडिया को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। इवन अब मेरे पास कुछ तो ऐसे केस है जिसमें हस्बैंड ही कोई और नाम बन के अपनी बीवी को थ्रेट करता था कि मुझे तुम्हारे ऐसा। इस तरह की बहुत, इसमें कल्चरल आपके पास जो अब्यूज आ रहा है। एक मेरे पास बहन ने राब्ता किया और वो फरमान लगी कि मैं नमाज और कुरान जब ज्यादा पढ़ती हूँ तो मुझे वो कहते तुम कोई बड़ी ज्यादा मुसलमान हो। तो ये भी तो एक अब्यूज में आती है ना चीजें। लेकिन अवेयरनेस और कोई हल नहीं है। कवानीन जितने भी मौजूद हैं, ये जो भी हमारे से लॉयर साहब, एडवोकेट साहब बात कर रही हैं, कवानीन तो भरमार है, लेकिन कवानीन जितने भी हमारे हैं उनकी एप्लीकेशन या उनके इतलाक पर बात नहीं हो रही। और इस वक्त जरूरत जिनको है समझाने की, वो उन लड़कियों को समझाने की नहीं है, न लड़कों को, उनके बड़ों को बताने की जरूरत है कि देखिए सब्र ये है और आप इस तरह अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं। हाथ उठाना, हाथ चला देना या मार देना, मैं आपको बताऊं डोमेस्टिक वायलेंस अब औरतों की तरफ से भी शुरू हुआ है। मेरे पास एक साहब का इस वक्त इलाज चल रहा है, उसके 4 दांत तोड़ दिए औरत, और उसके बाद जब वो यहाँ पर आया, पाकिस्तान वापस वो आया, तो अब वो ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा कि उसके साथ ये हुआ क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का शुक्र है, अच्छी बात है कि इसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस रखा गया, ये नहीं कहा गया मर्दों का वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये कि दोनों तरफ से किसी न किसी एतबार से काम चल रही है। अब देखिए ना, अगर एक खातून नजर भर के अपने हस्बैंड को नहीं देखती, मैं तो उसे भी वायलेंट समझता हूँ, क्योंकि वो भी तो उसी का ही है। जब ये एक दूसरे के हैं और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो फिर इस तरह की किसी किस्म की कोई नौयत उनके सामने नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सिद्रा साहब आपकी जानिब आएंगे कि बुखारी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए डोमेस्टिक वायलेंस की। वो एक जाम में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑब्वियसली केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी काम शुरू है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि मर्द और औरत के दरमियान बड़े सेलिब्रल डिफरेंसेस मौजूद हैं। एक औरत जो है वो किसी भी लिहाज से उतनी ताकतवर और तवाना नहीं हो सकती कि वो एक मर्द का मुकाबला कर सके या उसके एक थप्पड़ को सह सके। तो इस सिचुएशन में जब एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सर ने एक बात की कि औरत जो है माँ अपनी बेटी को सिखा के भेज देती है और उसी रविश पे चला देती है, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। सिद्रा साहिबा, लेकिन एक चीज इसके अंदर देखने वाली है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर ये मानी नहीं रखता कि आप ताकतवर हैं या कमजोर हैं। बहुत सारे तरीके मुझे उसके एक भी सेकंड मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों की भी जो है वो साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत है। मर्दों की भी ट्रेनिंग की ये जरूरत है कि जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हें उसके ऊपर हुक्मरान बना के भेजा है या तुम्हें उसका मुहाफिज बना के भेजा है, तो उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ ये समझ लेना कि जी ये औरत है और ये आई एम सो सॉरी, लेकिन जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि एक बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड है और बहुत ही कमज़ोर जेंडर है, तो यहाँ पे औरतों को तो अपने हकूक़ की बात करनी ज़रूरी है, लेकिन मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है अपने फ़राइज़ को समझना। आपने बात की डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, अब उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि देखें वायलेंस चाहे डोमेस्टिक हो, हैरेसमेंट हो, वर्क प्लेस हो, वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी आपके पास एक पसंदीदा अमल नहीं है। कानून का एक कायदा है कि ही इंक्लूड्स शी,
تو جہاں پہ بھی آپ ہی کا ورڈ یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خاتون بھی اس کے اندر اتنی ہی افیکٹڈ ہے یا اتنی ہی وہاں پہ ملوث ہے. پھر جب ہم آپ نے بات کی ہے جینڈر کے حوالے سے, تو جب ہم جینڈر بیس وائلنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے تو کہیں پہ بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ یہ صرف ویمن پروٹیکشن کے لیے لاز ہے, اس پہ تو ہم نے تمام جینڈرز کی بات کی ہے. صحیح. تو سدرا یہی تو بات ہو رہی ہے کہ قانون موجود ہے مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی, پھر امپلیمنٹیشن کا کیوں مسئلہ آتا ہے, سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس کیوں نہیں پھیلائی جاتی, ادارے اتنے مضبوط کیوں نہیں کیے جاتے, اس طرح کے کیسز سنے کیوں نہیں جاتے, سنوائی ہو, ان کی مدد کی جائے. دیکھیں سنوائی بھی ہوتی ہے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا کیس لے کر ہی جانا نہیں چاہتے, آپ کے گھر میں آ کے تو کوئی آپ کی سنوائی نہیں کرے گا. صحیح. اگر آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے کیس کو رپورٹ کریں, اب وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹرنلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ کسی کے سامنے جا کے آپ اپنے ایشو کو رکھ سکیں, یا آپ کے اوپر فیملی پریشر اتنا ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ سنوائی کے لیے کسی کورٹ کا کسی میکینزم کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں, یا آپ کے اوپر جو ہے وہ اولاد بڑی ہو گئی ہے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ 60 سال ایک ابیوسو میرج میں گزار دیتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب رپورٹ ہوں گے ہی نہیں کیسز تو ان کی کیسز رپورٹ ہونے بہت ضروری ہے. بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بچپن سے ٹریننگ کی جاتی ہے, تم نے بیاہ کے اگلے گھر جانا ہے, اس کو تو وائف بننے کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے اور زندگی بھر دی جاتی ہے, لیکن مردوں کی اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہے کہ تم نے ہسبینڈ بننا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے اور خواتین کی رسپیکٹ کرنی ہے. کتنی کمی سمجھتے ہیں آپ مردوں کی ٹریننگ میں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی مرد بگڑا ہوا ہے تو شادی کر دو, یہ سنور جائے گا. جس کو اس کی ماں نہیں سنوار سکی, صحیح کر سکی, وہ ایک اجنبی لڑکی جو کسی اور گھر سے آئے گی وہ اس کو ٹھیک کر سکتی؟ جی بہت اچھا سوال ہے بخاری صاحب. جی بخاری صاحب سے ہی میرا کوشچن ہے. جی میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں میں تو برس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے محفوظ کرنا ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم معاملہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر تربیت اس کی کون کر رہا ہے. دیکھیں جب ماں اپنے بیٹے کو بتائے گی نا کہ بیٹا بہو کیا ہوتی ہے, بیوی کیا ہوتی ہے, معاملات کیا ہوتے ہیں, صورتحال بہت مختلف. دیکھیں بہت نرم لوگ ہوتے ہیں یہ مائیں, یہ عورتیں, ان کا کام ہے کہ ان کی مشق کروانا. اب دیکھیے اگر بہن کے ساتھ اس نے بولینگ ایٹیٹیوڈ دیا تھا تو یہ ماں کا کام تو اسے بتاتا کہ بیٹا بہن کیا ہوتی ہے, عورت کیا ہوتی ہے, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اسی طرح باپ جو تھا, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس گھر میں ماں باپ بہت اچھا آپس میں نباہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ اس گھر کے بچوں سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ باہر جا کر کسی بھی ابیوسو چیز کا حصہ بنے. اب چونکہ معاشرہ اس طرز پر بن گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اویئرنیس کے اوپر کام کر سکیں. اور اگر ہم اویئرنیس ان کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر صورتحال مختلف ہونے کے امکانات ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کر سکتا ہوں بات. جی بخاری صاحب کنٹینیو کیجیے. جی اس میں یوں تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ کسی لفٹ کے اندر داخل ہوئے, جو ہی وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا کہ لفٹ مین سے انہیں کہا نمبر 4, لفٹ مین اٹھا کے انہیں باہر پھینک دیا. جب انہیں باہر پھینک دیا انہیں تو انہوں نے کہا کہ قانون میں جب چلے گئے وہ عدالت میں, تو وہ چونکہ زخمی ہوا تھا وہ شخص لفٹ مین سے, تو اس کو لفٹ مین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی طرف چلے گئے. تو لفٹ مین نے کہا کہ اگر یہ مجھے 4 نمبر پلیز کہہ دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا, لیکن میرے لیے جو میرے احساسات کا کچومر نکلا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں, فزیکل قانون ضرور موجود ہے. اسی طرح سے جب ایک خاتون کہتی ہیں صاحب سے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی, اپنے بچے خود سنبھالو, تو صاحب سمجھ لیجئے وہ بھی ایک وائلنس ہوتا ہے, لیکن اس کے مطابق وہ کیا جا کر کسی سے جا کر کہے گا. تو وائلنس دونوں طرف سے ہے. ہاں مرد کی طرف سے زیادہ صاحب نے ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے, سامنے آ بھی جاتا ہے, لیکن میری جان یہ موقع ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دونوں موضوعات پہ گفتگو کریں, دونوں موضوعات پر بات کریں, اور دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. بالکل دونوں سائڈز دیکھنی چاہیے, پہلوؤں پہ بات کرنی چاہیے. سدرا صاحبہ ایک تو آپ جو کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, ساتھ ہی لاسٹلی اس پر بھی کمنٹ کر دیجیے گا کہ کون سے دباؤ ہوتے ہیں, کس قسم کا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں اس طرح کے واقعات کو, تشدد کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں, اور ان کا حل کیا ہے یہ بھی بتائیے. دیکھیں دباؤ آپ کے میرے, ہم لوگ جو ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں نا, وہ ہم جیسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے پہ گزری ہے تو وہ کیا کہیں گے, اس پہ گزری ہے تو ہم آگے سے کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو لیونگ ان اے ویری ججمنٹل سوسائٹی کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر صرف اور صرف آپ کو جج کر رہے ہیں, اور ہر سچویشن میں کہا یہ جاتا ہے عورت زبان دراز ہوگی, عورت نے یہ کیا ہوگا. مرد کو ایک ایج حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ مرد ہے, باہر سے آتا ہے, کما کے لے کے آتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے,
جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ عورت بھی اسی سوسائٹی میں باہر سے کما کے بھی لے کے آ رہی ہوگی, گھر کے بھی کام کر رہی ہوگی, بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہوگی, سنبھال بھی رہی ہوگی. ہمارے ہاں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کسی میرج کاؤنسلرز کے پاس یا ریلیشن شپ کاؤنسلرز کے پاس جانے کا. دیکھیں ایموشنز یا ایموشنلی ہرٹ ہونا, جیسے ہمارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم پین کلرز لیتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایموشنل ویل بینگ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ وینٹ آؤٹ نہیں کر رہے, آپ کسی سے بات نہیں کر رہے, آپ کوئی تھراپی نہیں لے رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کپل, ایون ایک انڈیویجول جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہر 6 مہینے یا 1 سال کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تھراپی کروائے. صحیح, بہت زبردست کہ اپنی تھراپی کروائے. بخاری صاحب, لاسٹلی اس دن کی مناسبت سے آپ کے کیا کامنٹس ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان مرد خواتین کو جو اس طرح کی چیزوں کا شکار بھی ہوتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں امکانات موجود ہوتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو اس طرح کی سچویشن میں ڈال کے خراب کر لیں؟ اوور آل ہی متشدد رویوں کو ہم ڈسکریج کریں, انہیں ختم کر سکیں. جی ایک تو میں ڈاکٹر جو لائر صاحبہ نے بھی بات کی, ایڈوکیٹ صاحب نے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا, چونکہ میں خود ریلیشن شپ کوچ ہوں, تو ایک تو کوچنگ کی طرف جانا چاہیے ان لوگوں کو, بہت زیادہ ضروری, چونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کس قسم کے حرکات میں مبتلا ہو رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, اگر مرد یہ سمجھ لینا کہ میں ذمہ دار ہوں اور عورت میری ذمہ داری ہے اور میں اگر اس سے الجھوں گا تو میں خود ذمہ داری بن جاؤں گا, زیادہ تر معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ مرد کا کام ہے کہ وہ سمجھے, جس طرح ابھی لائر صاحبہ نے بھی فرمایا تھا کہ اس کا کام ہے, وہ حاکم ہے. حاکم تو خیال رکھنے کے لیے ہوتا ہے, وہ تو برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے, برداشت کروانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور اپنی عزت کو بے توقیر کرنے والا عزت دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جی بہت بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا اعجاز بخاری صاحب, اور سدرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.